السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس نگر جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اردو کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے آپ کو سبق شہید بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا۔ لیکچر نمبر 4 میں آج ہم آپ کو صفحہ نمبر 81 پر دیے گئے سوال جواب یعنی تحریری کام اور مرکزی خیال پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات سوالات کے جوابات پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جاوید شہید کا تعلق قصور شہر کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ سوال نمبر 2، جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ سوال نمبر 2 کا جواب دیکھیے۔ جاوید کے مکان کی حالت سپٹمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 3، رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ سوال نمبر 4، سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ جواب سنیے۔ سالگرہ کے موقع پر جاوید کو جنگ پر جانے کا حکم ملا تھا۔ سوال نمبر 5، رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملہ ادا کیے؟ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کہا، یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ آئیے اگلا سوال پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ رضیہ نے سائے کو دیکھ کر کیا نام لیا؟ رضیہ نے سائے کو بھائی جان کہہ کر پکارا۔ شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر بولی، لہو لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ نمبر 81 پر دیا گیا سوال نمبر 2 دیکھیے۔ درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ آرائش کا مطلب ہے سجاوٹ، کپ کپاہٹ یعنی کپ کپانے کی کیفیت۔ نمبر 3، سعادت یعنی خوش نصیبی۔ جائے وقوع وہ جگہ جہاں کوئی واقعہ ہوا ہو۔ مدھم یعنی کم ہونا، آہستہ ہونا۔ شفق وہ سرخی جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت آسمان پر نمودار ہوتی ہے۔ دم بخود یعنی حیران رہ جانا، حیرت زدہ ہونا۔ رکھ رکھاؤ یعنی تمیز۔ سوال نمبر 3، جاوید شہید کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ جاوید شہید کی عمر شہادت کے وقت 24 سال تھی اور وہ اپنے والدین اور اپنی 12 سالہ چھوٹی بہن رضیہ کے ساتھ قصور شہر کی ایک نواحی بستی میں رہتا تھا۔ وہ پاکستانی فوج کا ایک سپاہی تھا۔ 6 ستمبر 1965 کو اس کی سالگرہ تھی۔ وہ چھٹی پر گھر گیا اور اس کی بہن رضیہ نے اس کی سالگرہ منانے کا انتظام بھی کر رکھا تھا اور گھر کو خوب سجایا ہوا تھا، اور اپنے پیسے جمع کر کے اس نے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہار خریدا تھا۔ جب وہ ہار نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ معلوم ہوا کہ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر بغیر کسی اعلان کے حملہ کر دیا ہے اور جاوید شہید کی چھٹیاں ختم کر کے اسے محاذ جنگ پر بلا لیا گیا ہے۔ جاوید شہید محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے روکا۔ اس نے جواب دیا، ماں، وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ جاوید شہید اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کی سالگرہ میں اس کے گلے میں ہار ڈالنے کی اس کی بہن کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ جاوید جنگ میں شہید ہو گیا تھا اور وہ ہار اس کی بہن نے اس کی تصویر پر ڈال دیا تھا۔ سوال نمبر 4، حب وطن کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، حب وطن کا مطلب ہے وطن سے محبت۔ اس موضوع پر آپ مکالمہ تحریر کریں گے۔ مکالمہ کسی کے بھی درمیان تحریر کر سکتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کسے کہتے ہیں؟ مکالمہ نویسی 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان گفتگو اور بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمے کے کئی پہلو ہوتے ہیں، یہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ حب الوطن کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 5، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ مرزا ادیب نے اپنے ڈرامے شہید میں پیغام دیا ہے کہ ملک و قوم کی خاطر شہید ہونے والا بھی مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ قرآن میں دی گئی تعلیمات کے مطابق شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور روزی بھی پاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرامہ شہید لکھا گیا ہے تاکہ شہداء کے مقام کو اجاگر کیا جا سکے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ نمبر 1، لہو۔ نمبر 2، غمگین۔ 3، افسردہ۔ 4، اختیار اور 5، مقام۔
آئیے عزیز طلباء و طالبات سبق کا مرکزی خیال پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سبق کا مرکزی خیال لکھنے سے پہلے حوالہ مصنف 3 سے 4 لائنوں میں تحریر کریں گے، پھر مرکزی خیال تحریر کریں گے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ شہداء کو دنیا اور آخرت میں کتنی عزت اور شرف حاصل ہے، اور یہ کہ ہمیں ہر وقت ملک اور قوم کے لیے شہادت کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے، کیونکہ شہید مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہے، جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ ایک ایسی کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 4 میں سبق شہید کے سوال جواب 1 سے لے کر 6 صفحہ نمبر 81 سے بتفصیل پڑھائے اور سمجھائے اور مرکزی خیال سمجھایا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو ڈرامے کی تفصیل بتائی، ڈرامہ کسے کہتے ہیں اور مکالمہ کسے کہتے ہیں یہ بتایا۔ آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر نمبر 5 تک کے لیے مجھے مس نکھت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔